اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 آیت نمبر 21۔ اور اس طرح ہم نے ان لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جو لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے پھر کہنے لگے ان کے غار میں ایک عمارت بنا دو اور ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ سورہ کہف کے واقعے کے تعلق سے تقریباً 2 دن سے کہا جا رہا ہے اور اس میں کئی آیتیں درمیان میں چھوڑ دیا ہوں کیونکہ میں نے سارے آیتوں کا ایز یہ واقعے کی شکل دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ اور شارٹ طریقے سے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ جو سورہ کہف ہے، سورہ کہف جو غار کا واقعہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 225 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ تھے جو گاؤں کے اندر ان لوگوں کو پریشان کرتے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ یقین کرتے تھے اور وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے درمیان اور گاؤں والوں کے درمیان جو لوگ بت پرستی کرتے تھے ان کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ ڈومیننٹ جو تھے وہ بت پرست لوگ تھے۔ تو انہوں نے یہ پلان کیا اور ان کو آپشن دیا کہ اگر آپ یقین نہیں کرو گے، اگر آپ بت پرستی پہ پھر سے واپس نہ آؤ گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو اس سے بچ کے تقریباً 7 نوجوان وہ گاؤں چھوڑ کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں چلے گئے اور وہاں پر پناہ لی، اور وہ غار اتنا بڑا تھا کہ تقریباً 7 آدمی اس میں بس گئے، یعنی اس کی کیپیسٹی تھی۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ ڈائریکٹلی اس پہ نہیں پڑتی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی وہ عبادت کرتے تھے غار کے اندر، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گہری نیند سلا دی۔ اب یہ جو واقعہ جو پیش آیا، یہ سورہ کہف قرآن کے اندر اللہ نے کیوں بتایا، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ جیسا کہ جو کچھ مکہ کے مشرکین تھے انہوں نے تقریباً 2 لوگوں کو کچھ یہودی علماء کے پاس بھیجا، کیونکہ اس وقت جو یہودی علماء تھے ان کے پاس کافی نالج تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مکے کے اندر ایک شخص ہے جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو پیغمبر، یعنی کہ اللہ کا پیغمبر بتاتے ہیں، کیا وہ سچ ہے؟ تو یہودی علماء نے ان سے 3 واقعات پوچھنے کے لیے کہا۔ ان سے کہا کہ ان سے یہ پوچھو، ایک تو سورہ کہف کا واقعہ، یہ جو کیو کا جو واقعہ ہے، غار کا واقعہ، اسٹوری یہ پوچھو اگر یہ بتاتے ہیں، اور سمجھو کہ روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا ہے، اور تیسرا ذی القرنین کے بارے میں پوچھو۔ یعنی یہ ایسے واقعات تھے جو کہ صرف اور صرف یہودی علماء کو لوگ جو ہے اس کا علم رکھتے تھے، باقی لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر 3 واقعات کے انہوں نے بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ورنہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے واقعات پوچھا، اور انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ کل آپ آ جاؤ، میں اس کا جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تقریباً 15 دن ہو گئے یہ واقعے کا ذکر نہیں آیا، تو مکہ کے مشرکین کو ایک موقع ملا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول نہیں ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ وحی کیوں نہیں آئی، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام جو اینجل تھے ان کے ذریعے سے جو بھی بتایا وہی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ تقریباً 15 دن گزر گئے، اس کے باوجود بھی جب وحی نہیں آئی اور وہ پریشان ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آنکھوں سے آسمان کو بار بار دیکھتے
اور اس کا ویٹ کرتے کہ جو ہے وہی آ جائے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی جو ساری تفسیر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور کہا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے یہ کہا کہ میں کل کر دوں گا ایک کام۔ تو اس بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سبق سکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، بلکہ اگر اللہ چاہتا ہے تو ہی یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے سورہ کہف کا ایک بیک گراؤنڈ واقعہ ہے۔ اور سورہ کہف جو ہوا تھا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ ایک حکمران تھے، ایک کنگ تھے جس کا نام ڈیسیس تھا۔ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال کے بعد، ان کو اٹھانے کے 250 سال کے بعد، اور جو شہر تھا وہ شہر فیسس بول کے ایک شہر تھا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور تقریباً جو ہے اس کے بعد جو 7 لوگ تھے جب وہ غار کے اندر گئے تھے اور پناہ لیے تھے، اور اللہ نے ان کو گہری نیند طاری کر دی۔ تقریباً 200 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سال ہے، مگر 200 سال یا 200 سال سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نیند لی اور وہ سوتے رہے۔ یعنی پوری دنیا، پوری کائنات چلتی رہی، مگر صرف وہ غار کے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کو رکا دیا۔ اب ظاہر سے بات ہے کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایسا کیسا ممکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ میٹا سائنس کیا ہے، تھوڑا سا ایک مرتبہ آپ پڑھیں، اور ٹائم ٹریول کیا ہے اس کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ یہاں تک کہ اگر آج آپ واقعہ دیکھنا چاہتے ہیں، سائنٹیفک طریقے سے سوچنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں، تو آج بھی جو لوگ اسپیس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کا ٹائم جو ہے رک جاتا ہے بالمقابل دنیا کا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھا جائے کہ سائنٹیفک طریقے سے کہ جو لوگ اسپیس پہ کام کرتے ہیں یا دوسرے پلانٹس کو جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ٹائم اور ہماری دنیا کا ٹائم جو ہے بہت ڈیفر ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے موویز بھی بنے ہیں ٹائم ٹریولز کے اوپر، بہت سے ایکسپیریمنٹ جو ہے یوٹیوب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جو اللہ نے کہا اس کو ہم یقین کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی جو لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی، وہ لوگ جو سائنٹیفک طریقے سے ہر بات سوچنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن کی چیزوں کو غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو اس ذریعے سے بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ تو یہ جو میٹا فزکس ہے یا جو ہے ٹائم ٹریول ہے، یہ ساری چیزیں اگر علم حاصل کریں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو میں نے غار میں نہ کروٹ بدلاتے رہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان اگر ایسے ہی لیٹتا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دوسرے سیپٹک اونڈ یا جو ہے کسی بھی قسم کی بیڈ جو ہے یہ السرس ہونے کی پوری چانسز ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کلیئرلی کہا کہ ہم نے ان کو تقریباً 200 سال تک صرف کروٹ لٹاتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گہری نیند سلا دیا۔ جب یہ اٹھے تب انہوں نے آپس میں پوچھا کہ ہم نے کتنے سال سوئے ہوں، ہم نے کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ تو اس میں سے ایک جواب دیا کہ شاید آدھا دن، اور کسی نے کہا کہ شاید 1 دن۔ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کتنا سال غار کے اندر وقت گزارا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو یہ کچھ سکے لے کے جاؤ اور وہاں پر کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ، کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ اور انہوں نے بولا دیکھو یہ حلال ہی ہونا چاہیے، کھانا جب تم لے کے آؤ گے وہ حلال کھانا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اور ایک کنڈیشن دی کہ دیکھو اگر خدا نہ خواستہ کہ بادشاہ کے لوگ ہمیں دیکھ لیں گے، وزیر ہے وغیرہ، تو ہمیں پھر سے بت پرستی میں مبتلا کر لیں گے یا ہمیں قتل کر دیں گے، تو بچ کے جانا اور وہاں سے چھپتے چھپاتے ہوئے وہاں سے کھانا لے کے آنا۔ تو جیسے ہی ایک شخص جو ہے سکے لے کے جب باہر گئے تھے تو وہاں پر جیسے ہی غار سے باہر نکلے تو وہاں پر پوری کی پوری دنیا جو ہے بدل چکی تھی۔ ظاہر سے بات ہے کہ وہاں پر ہر لوگ بدل چکے تھے، ہر چیز بدل چکی تھی۔ پھر بھی جو ہے وہ کھانے کے لیے گئے، اور جب انہوں نے سکہ پیش کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو سکہ ہے کم از کم 200 سال یا 250 سال پرانے سکے ہیں، جو کہ اس کے بعد وہ ڈی مانیٹائز ہو گئے تھے، اس کے بعد اس کے اندر چینجز آ گئے تھے، اس کے بعد بادشاہی بدل گئی تھی۔ تقریباً یہ جب غار سے نکلے جو بادشاہ تھے
وہ بادشاہ کا نام تھا خستنین بول کے ایک بادشاہ تھا، جو کہ تقریباً 337 AD میں وہ وہاں پر ان کی حکمران تھی، اور وہ بھی اسلام قبول کر کے عیسائیت اختیار کر چکے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگوں نے ان کو جو ہے معلوم کی کہ بھئی آپ کون ہیں، یہ آپ کے پاس کیسے آج سے 250 سال کے پہلے کے سکے آپ کے پاس کیسے موجود ہیں، تو وہ پریشان ہو گئے۔ تو پھر بادشاہ کے پاس ان کو لے کے گئے، تو بادشاہ کے پاس جو ہے نا ایک تختی تھی جس کے اندر ان کے بارے میں لکھا تھا۔ یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے وہ کس نے کیا وغیرہ، بٹ پھر بھی جو ہے بادشاہ پھر وہاں پر آتا ہے اور پھر ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک مقبرہ بنا کے اور جو ہے اس میں جو ہے لگا دیتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں یوٹیوب کے اندر جو ہے وہ آج بھی جو سورہ کہف کا جو واقعہ ہے اس کے جو کھنڈرات ہیں، اس کی جو خبریں ہیں، آپ یوٹیوب کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ اس کے اندر بہت زیادہ بحث کر رہے تھے، جیسا کئی سالوں کا واقعہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا تقریباً واقعہ ہے، کم از کم 1500 سال ہو گئے تھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو لوگ تھے کوئی 7 آدمی تھے، ان میں سے کوئی کتا تھا، کسی نے کہا کہ نہیں 4 آدمی تھے اس میں سے ایک کتا تھا۔ جو کتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جو کتا ہے اگر جو ہے کوئی بھی جو ہے غار سے جھانکنے کی کوشش کرتا تو وہ بھونکتا، اس سے ڈر کے وہ بھاگ جاتے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فزیکل طریقے سے بھی بچایا۔ اور مرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، بٹ مرنے کے بعد یہ اصل زندگی ہے۔ اگر وہ اچھا کام کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے وہ جنت میں رہے گا، یا برے کام کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد تو ان کو جنت ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ان کو عزت دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے لوگوں کے واسطے قرآن کے اندر ان کے بارے میں بتایا۔ آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں، آج بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں، فلسطین کو وہاں پر جو ہے رکتے ہیں اور وہاں پر وہ غارات کو دیکھتے ہیں۔ یوٹیوب کے اندر اویلیبل ہے، آپ اصحاب کہف بول کے ڈالیں، کیو پیپلز کر کے ڈالیں، کئی نام سے جو ہے وہ اپلوڈ ہوئے ہیں، وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہو سکا تو میں خود بھی آپ کو شیئر کروں گا، آپ وہ ویڈیو دیکھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ کچھ لوگ بیسک اور بیکار چیزوں کے اوپر بحث کرتے ہیں، جیسا مثال کے طور پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ 3 تھے 4 کتا تھا، 4 تھے 5 کتا تھا، کچھ لوگوں نے 7 تھے 7 8واں کتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی روح دیکھو کیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے چھوڑ کے آئے تھے اپنا گاؤں، اپنا گھر، اپنا ہر چیز صرف خدا کے لیے، تاکہ وہ جو ہے بت پرستی نہ کریں اور جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس بات کو چھوڑ کے صرف بحث پہ پڑ جاتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے اور اس میں کتنے کتے تھے اور وہ یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کلیئر طریقے سے جو ہے یہاں پر بتاتا ہے ان واقعات کو۔ آپ ضرور سورہ کہف پڑھیں، الحمدللہ کافی ڈیٹیل سے تفاسیر کے اندر ہے، کیونکہ وائس میسیج میں کوشش کرتا ہوں کہ 10 منٹ کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ ہو جائے۔ آج اتفاق سے 14 منٹ کے قریب ہو گئے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور جو بیسک چیز اللہ یہاں پر سمجھاتا ہے وہ بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ اسلام کی جو اصل روح ہے اس پہ ہم کانسنٹریشن دیں۔ یہ نہیں کہ مطلب جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بحث کریں اور لڑائی جھگڑے میں اتر جائیں، اور جو ہے کچھ لوگ نعتوں میں بزی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کپڑوں میں بزی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایکسٹرنل جو دکھاوا ہے اس کے اندر بزی ہو جاتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے کہ اصل روح جو اسلام ہے اس پہ ہم بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے سب